اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ کل کا دن ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اگر ہم غور کریں تو اصل جو اس آیت کی تفسیر ہے کہ ہر دور میں اس نبع عظیم پر گفتگو ہوگی، یعنی جو نبع عظیم قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس نبع عظیم سے مراد حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کہ جس کے بارے میں ہر دور میں اور ہر وقت اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور حتیٰ نزاع کے حد تک پہنچ جائے گا۔ تو اگر ہم ابتدائی تاریخ سے دیکھیں کہ جب سے خود صدر اسلام کا دور اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کی ولادت باسعادت سے لے کر پھر مسئلہ خلافت ہے اور دیگر مسائل، چاہے کوئی سی بھی جنگ ہو یا دوسرے علمی مراحل ہو، ہر جگہ پر لوگوں نے ہمیشہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے حسد اور بغض کا مظاہرہ کیا، اور وہ حسد اور بغض کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صاف الفاظ میں فرمایا تھا، جو کتب سنہ اور کتب شیعہ دونوں کے درمیان یہ روایت موجود ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی صاف الفاظ میں کہ انا من ہو، یعنی میں اس سے ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض روایات میں حتیٰ اس وقت جب اس نور کا جب وجود میں آیا، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ان کی جو نور ہے وہ نور الہی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے اس جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ظہور اور ولادت، اس میں جھگڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ظہور کی جگہ ولادت کہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس دنیا میں جیسے خود انسان آتا ہے اور انسان کی جو ہے یہاں پر آنے کا جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ مرد اور زن سے بعد میں جو ہے انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے اپنے اس خاکی وجود میں، تو یہ میرے خیال میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ کم عقلی کا مظاہرہ ہے، ظہور ہونا یا ولادت ہونا۔ اس میں جو ہے یہ بعض لوگوں کے کم عقل لوگوں نے اسی چیز میں جو ہے وہ پھنس گئے، وگرنہ کوئی فرق نہیں ہے، ولادت ہونا، ظہور ہونا، ظاہر ہونا بھی تو ظاہر وہی ہوتا ہے کہ انسان ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ظہور ہو جاتا ہے، کسی غیب سے پہلے نہیں تھا اور اب ظاہر ہو گیا۔ تو یہ سب کی چیزیں جو ہے وہ بالکل لغت کے اعتبار سے واضح اور اشکار ہے، لیکن جہاں تک بات ہے فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے، تو اس کے متعلق جہاں حدیث مشہور ہے، میں ان حدیث کو آج پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ جو کتب شیعہ اور کتب سنہ کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے، یعنی باہمی یہ احادیث ہے۔ معروف اور مشہور حدیث فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کا دروازہ۔ یہ حدیث جو ہے بڑے مفاہیم ہے اس حدیث کے، اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کچھ اس انداز میں ہو کہ ہم کہیں کہ کوئی خاص علم تک رسائی ہو، ایک خاص علم کو ہم رکھ لیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ یعنی انسان جو ہے اپنے علم سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے، اپنی کامیابی تک پہنچنے کے لیے، اپنے عاقبت بخیری تک پہنچنے کے لیے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، میرا خالق کون ہے۔ یہ فقط یہ بڑی دقیق چیزیں ہیں، عرفان، اپنے وجود کا عرفان رکھنا۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے اپنی خود کی شناخت، یہ ایک علم ہے، یعنی انسان علم یہ ہے، علم اس کو نہیں کہتے کہ انسان جو ہے وہ فزکس، کیمسٹری یا کچھ خاص علوم میں جو ہے وہ کر سکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خود سمجھ جائے
اس ماورائی نظام کو سمجھ جائے، خدائی نظام کو سمجھ جائے، اللہ کی فطرت کو سمجھ جائے، انسان اپنے وجود کو سمجھ جائے، اللہ کی ذات کی پہچان ہو جائے، ان سب چیزوں کے لیے یعنی بہت وسیع دائرہ ہے اس علم کا، بہت وسیع دائرہ ہے، حد سے زیادہ وسیع دائرہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کو علم چاہیے تو میں علم کا شہر اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دروازہ، یعنی اس کے علاوہ جو ہے رسائی ممکن نہیں ہے۔ جو اس رستے سے متمسک ہو جائے گا وہ اس حد تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا کہ علم شہر تک وہ پہنچ جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہاں پر بالکل جو ہے وہ بات واضح اور صاف ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یہ خود اس دور میں بھی رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یعنی خود شہر علم سے مراد یعنی شہر وحی، خدا کے علم کا خزانہ خود وجود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، جو پورے اللہ کے علوم کا جو ذخیرہ ہے وہ وہاں پر ہے، اور اس ذخیرے تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، بس کہنے کا یہی مطلب ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس ذریعے سے یعنی حضرت ذاتی مقدس حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اس تک رسائی ہے۔ ماں باقی جو ہے پھر لوگوں نے کوشش کی کہ اس حدیث کو جو ہے وہ بگاڑ سکے، جو پھر خود بعد میں اہل سنت اہل تسنن کے علماء نے بھی اس کی تردید کر دی کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا مثلا ابو بکر جو ہے وہ خود اس شہر کی بنیاد ہے، ایک حدیث گاڑ دی، اور بعض نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ اس کی دیواریں جو ہے وہ عمر ہے، اور پھر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حتیٰ یہاں تک کہہ دیا کہ اس دروازے کی جو جہاں سے کھلتا ہے، جس کو کنڈی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ معاویہ ہے۔ اس قسم کے لوگوں نے کوشش ضرور کی، لیکن پھر بعد میں ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ وہ پھر خود علماء اہل تسنن نے بھی اس کی تردید کر دی، چونکہ تھا ہی نہیں وہ چیز، کوئی تھی نہیں، کوئی سندیت ہی اس کی نہیں تھی۔ یعنی حضرت کے فضائل کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو طریقے استعمال کر دیے کہ کچھ لوگ تھے جو جن کو آپ صحابی رسول کہہ سکتے ہیں یا جو بھی اس کو کہیں، ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے ایک مہرہ بنا دیا محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل کو مخفی کرنے کے لیے۔ یہ صاف الفاظ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو مہرہ بنایا گیا کہ ان کے فضائل کو چھپا سکے، اس میں سے یہ خلفائے ثلاثہ بھی شامل ہے، جو کسی اعتبار سے بھی ان کا مقابلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نہیں کیا جا سکتا۔ سب لوگ اس چیز پر جو ہے وہ حتیٰ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ حق اور حقانیت جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ان کا ممکن نہیں۔ چونکہ اگر آپ غور کریں اس آیت کے اوپر کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، تو یہاں پر اس آیت میں بھی واضح ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے، اور پھر چی جائے کہ ایک انسان جو ہے وہ جنگ سے فرار کر جائے۔ خود خیبر کے موقع پر کیا یہ خود تفسیر تاریخ طبری سے لے کر کیا دوسرے تفاسیر آپ دیکھ لیں یا تفاسیر میں دیکھ لیں، یا جا کے خود مثلا تفسیر درہ منصور میں جو میں تفسیر کا کہہ رہا ہوں وہاں پر دیکھ لیں، ان جو باقی افراد ہے ان کی جو ہے جنگ سے فرار یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جنگ خیبر میں مثلا اس میں سے ایک جنگ خیبر ہے کہ جو بڑا تاریخی جنگ ہے اور بڑا مہم جنگ تھا، تو اس جنگ میں جو ہے لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ جو ہے کیا اور بھاگ کے وہاں بیٹھ گئے تھے، تو آیت جو ہے آیت قرآنی کے مطابق جو کہا کہ صرف جو لوگ جنگ کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے افضل ہے۔ تو یہاں پر پھر چی جائی کہ ایک شخص جو ہے وہ بھاگ جائے اور خود رسول اللہ کی نفس کی دفاع کرنا، رسول اللہ کو اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو فضیلت دینا، اپنے اوپر اس کو برتری دینا، چونکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ جو ہے اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہے، اپنے جانوں سے زیادہ عزیز ہے، تو اپنی جان کو بچا کے پھر مثلا بھاگ جانا، تو وہ شخصیت جس نے 83 جنگ غزوات ہے یا جنگیں ہیں یا جو بھی ہے، اس قدر یعنی حضرت کی جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے جنگیں لڑی اور جنگوں کے ساتھ کافی سختیاں برداشت کی، تو کیا ہم اس کو فضیلت دے سکتے ہیں؟ کس عنوان سے فضیلت دیں گے؟ یہ فضیلت کی بات یہی ہے کہ صرف بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کر دینا
اور اس فیصلوں میں بھی جب پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتا تو فلانا ہلاک ہو جاتا۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم جو ہے اگر تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کریں، کا مظاہرہ کریں تو عقل کا مظاہرہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے باتیں بالکل واضح اور اشکار ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرح پورے تاریخ میں جو ہے کوئی شخصیت نہیں ہے، بے نظیر شخصیت ہے۔ آپ چاہے میدان شجاعت میں دیکھیں، میدان علم میں دیکھ لیں، میدان رسول کے اتباع میں دیکھ لیں کہ رسول کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جنگ بدر کا موقع، صاف یہ الفاظ تاریخ میں موجود ہے کہ سب بھاگ گئے تھے، سب نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا ماں سوائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو وہاں پر موجود تھے۔ ایک دو اور شخصیات بھی تھے جس میں سے شہید ہو گئے، اور ایک خاتون کا بھی ذکر ہے۔ اصول کافی میں بھی ہمارے پاس ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے اس میں کوئی دو راہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جن کی فضیلت جو ہے وہ سب کے سب صحابہ کے اوپر آشکار ہے۔ صحابہ کیا، انبیاء سے بھی، یعنی انبیاء کے اوپر فضیلت جو ہے وہ آشکار ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی۔ یعنی بعد از رسول حضرت امیر المومنین علیہ السلام خود بے نظیر شخصیت ہے۔ اس شخصیت کو آپ ان کی اول ولادت سے جو کل 13 رجب کا دن تھا، وہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کون سا ایسا صحابی ہے کہ جس کو جو ہے یہ فضیلت حاصل ہو کہ اس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو، ولادت باسعادت کعبہ میں ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے لے کر پھر جب اسلام کا دور آ جاتا ہے، اسلام کا زمانہ آ جاتا ہے۔ میں اسلام کا زمانہ اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ جب رسول نے خود اعلان نبوت فرمائی تو وہاں پر ذی العشیرہ کے موقع پر سب سے پہلے کس نے اسلام کو قبول کیا تھا، کس نے قبول کیا تھا؟ تو سوال یہی اٹھے گا کہ حضرت امیر المومنین جو ظاہراً اس دور میں 5 یا 7 سال حضرت کی عمر مبارک ہے، وہاں پر رسول اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں جو ہے حاضر ہوں، ہم قبول کرتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ وہ شخصیات ہے۔ پھر بعد میں یہاں پر بھی انہوں نے ظلم کا مظاہرہ کیا، ظلم ہے۔ پھر کیا کیا اس کی کس طریقے سے، جیسے توجیہ ہوتی ہے، توجیہ کہ انہوں نے کہا بچوں میں سب سے پہلے امیر المومنین تھے، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بوڑھوں میں جو ہے وہ ابو بکر۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی عجیب سی چیزیں ہیں، یعنی واضح ہی نہیں ہے یہ کس قسم کے توجیہات ہیں بوڑھوں میں۔ پھر اپنے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر طبقہ بندیاں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی صاف الفاظ میں اردو زبان میں سوال کرتا ہوں، رسول خدا نے کہا کون ہے جو مجھے نبی تسلیم کرتا ہے؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھا اور چھوٹا نہیں ہے اس میں، سب سے پہلے کس نے کر دیا؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ان کو بچہ بھی سمجھتے ہیں تو بچہ جو ہے اگر ایک بوڑھے سے جو ہے بچہ سمجھدار نکلے تو پھر کیا کہہ سکتے؟ اس بوڑھے کے ذہن کے اوپر دیکھیں کہ اس بوڑھے کو کم از کم یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، مجھے سب سے پہلے پہل کرنا چاہیے۔ بوڑھے کا تو عقل زیادہ ہونا چاہیے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ بوڑھے کا عقل جو سن اعتبار سے زیادہ ہو تو اس کا عقل زیادہ ہونا چاہیے، اس کی عقل زیادہ ہونی چاہیے۔ حقیقت بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر بڑھاپے میں ہے تو وہ جا کے بڑھاپے کے اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے اس چیز کو قبول کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ حضرت، چونکہ ہمارا تو اپنی جگہ پر عقیدہ ہے کہ حضرت، اس میں کوئی شک نہیں، امام ہے اور امام کے لیے کوئی سن شرط نہیں ہے وہ ہر اعتبار سے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو بھی غور سے دیکھیں تو یہاں پر یہ ہے کہ جیسے یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے فلاں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو ہم یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی بوڑھا اور جوان کون ہے؟ حضرت نے کہہ دیا لبیک کہنے والے امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ اب یہاں پر کوئی بات ہی نہیں بچتی، اور یہ سلسلہ جو ہے ایک خاص انداز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو مہرہ بنا کے اہل بیت پر، جہاں آیت قرآنی ہے کہ جب اجر رسالت جو ہے وہ خود مودت فی القربہ ہے، اقربا کی اور قربا کی مودت ہے، تو ان لوگوں میں پھر آپ جو ہے وہ اہل بیت کی دوسری چیز آیت مباہلہ کو دیکھ لیں، وہاں پر کون سے شخصیات ہیں، آیت تطہیر کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر یہی اہل بیت ہے۔ کچھ لوگوں کو
اہل بیت کے فضائل چھپانے کے لیے ان لوگوں کو مہرہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ ان کی اپنی بھی مظالم ہے، اسی دور میں انہوں نے اپنے غلط طریقے سے، جیسے فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، انہوں نے اپنے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے بھی وہی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق خلیفۃ بلا فصل جو شخصیت ہے، اس شخصیت کو چھوڑ کے دوسری طرف جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ مسند رسول پر انہوں نے غصب کر کے بیٹھے۔ تو یہ سب چیزیں بالکل جو ہے وہ واضح ہے، آشکار ہے، اس میں کوئی دو راہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں کو ان کو چھوڑ سکے، ان کو مد نظر نہ رکھے، ان سے جو ہے وہ اس کو رد کرے، کہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خود جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل ہے اور خود رسول اللہ کی زبانی ہے، قرآن کی زبانی ہے، وہاں پر ان لوگوں نے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی توجیحات کر سکے اور کچھ لوگوں کو اس کی جگہ پر متعین کرے۔ یہ علمی مسئلہ بھی نہیں ہے، بالکل عقلی مسئلہ ہے، عقلی مسئلہ ہے، اور عقل کے تقاضے کے مطابق انسان جو ہے اپنے حق اور حقائق تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ عقل کو ایک انسان جو ہے وہ عقل کا مظاہرہ، عقل کو استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب اگر استعمال نہیں کر رہا تو پھر تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے حتماً جو ہے کچھ شخصیات ہے کہ جن کو آپ ان کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو محبوب رکھتے ہیں، تو وہ اور چیز ہے، پھر تو بحث ہی ختم ہے۔ لیکن اگر ہم واقعاً تاریخ اور روایات، دونوں طرفہ روایات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں پر یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جب مناظرے کے اصول طے ہوتے ہیں تو مناظرے کے اصول یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ان کی کتابوں سے ان کا رد ثابت کر سکوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہی ہوگا، ان کے فضائل لکھے ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ مخالف کی کتاب سے ہم ثابت کریں کہ ہاں یہ عقیدہ مخالف کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ جیسے وضو کا مسئلہ ہے، انسان کے وضو کا مسئلہ ہے، وضو اب ہمارے پاس جو طریقہ ہے وضو ہے وہ اور ہے، اور ان کے پاس طریقہ کچھ اور ہے۔ لیکن اگر ہم اس اپنے طریقوں کو ان کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکیں تو پھر یہ بڑی بات ہے، اور وہ اپنے طریقوں کو ہماری کتابوں سے ثابت نہ کر سکے تو یہ پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے اصل۔ یہ ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں نے غلط طریقہ وہ کر دیا، ہم جو ہے وہ مثلا بات کر دیتے ہیں، وہ دلیلیں جو ہے وہ اپنی کتابوں سے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوگا وہاں پر، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو عقائد ہے وہ ہم جا کے صحائح ستہ میں اس کو جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ جو صحائح ستہ ہے اس سے اگر ہم اپنے عقائد کو ثابت کر رہے ہیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل جو ہے اگر ہم وہاں سے ثابت کر رہے ہیں تو پھر اس کو ماننا حق بنتا ہے۔ البتہ یہ بھی کوئی اصرار نہیں کہ کوئی کسی کو اپنے دین کی طرف حتماً ان کو یہ کہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے دین کی طرف آنا ہی آنا ہے، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، اور خدا جس کو چاہے ہدایت کرے، کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا، وہ اپنی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو حالات بنے ہیں، مخصوصاً یہ مسئلہ خلیفۃ بلا فصل والا مسئلہ، اس پر آج کل کے دور میں کافی ساری جنگ و جدل کے حد تک جو ہے بات پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک خود جو ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عراق ہے یا دوسرے اسلامی ممالک، ہر جگہ پر شیعوں کے اوپر، جو شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ان کے اوپر ایک بہتان لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ وہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ لوگ جو ہے وہ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کی انسلٹ ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ انسلٹ تو خود ایسی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ تو زبردستی والی بات ہو گئی کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہی ہم کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آپ کی کتابوں میں اگر پائی جائے، جیسے خود علامہ امینی کی کتاب الغدیر میں جہاں پر 110 روایات کا وہاں پر لے کے آتے ہیں خود خلافت امیر المومنین علیہ السلام کو کہ ثابت کرنے کے لیے، تو یہ بات بالکل جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اس انداز میں کہ خود امیر المومنین ہی رسول اللہ کے خلیفۃ بلا فصل ہے۔ یوم دار کا موقع ہے یا خود جو ہے وہ غدیر کا موقع ہے، تو اس سب میں جو ہے یہ بات بالکل واضح اور اشکار ہو جاتی ہے کہ یہ خلافت جو ہے وہ ثابت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی۔ اب اگر توجیحات ہے تو پھر توجیحات کی بات اور ہے، پھر توجیح پہ توجیح زیادہ بڑھتی جائے گی، اور اس اعتبار سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جائے گا۔
अर्ज़ यह है कि जहाँ तक हम इमामत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर जो हमारी मज़हबी शिया की जो नज़रिया है कि खलीफतुन बिला फ़स्ल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, हमारे पास खिलाफत का यानी ख़ुद यहाँ से खिलाफत का सिलसिला ही कुछ और हो जाता है। हमारे पास खलीफ़ा अव्वल हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और ये सिलसिला चलता जाएगा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक, जो कि पर्दे ग़ैबत में है और अहादीस भी मौजूद है कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा इस्मुहु इस्मी व कुनियतुहु कुनियती। साफ़ अल्फाज में यही है कि ख़ुद हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मिन वुल्दी, मेरे औलाद में से है और उसका नाम मेरे नाम पर है और उसकी कुनियत मेरी कुनियत पर है। ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसे जुल्म और जौर से भरी हुई होगी। यहाँ तक जो है वो हदीस मौजूद है। अब यहाँ पर जो सिलसिला इमामत है, हमारे पास यही सिलसिला खिलाफत भी है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। सिलसिला इमामत और सिलसिला खिलाफत एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है कि हम इसको सिलसिला इमामत भी समझते हैं और सिलसिला खिलाफत भी समझते हैं। जो गसब कर चुके हैं उसकी अपनी बात है, लेकिन हकीकतन यही सिलसिला ख़ुद सिलसिला इमामत ही सिलसिला खिलाफत है। अगर बज़ाहिर एक इमाम की खिलाफत न भी हो, यानी बज़ाहिर वो बादशाह न भी हो, बादशाह वक्त न भी हो, लेकिन चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इमाम है तो असल जो बादशाही है वो भी उसी की है, ज़ाहिर व बातिनन, ज़ाहिर और बातिनन ही उन्हीं की सुल्तनत चलती है। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठा देते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर कि उन्होंने क्यों जो है वो माविया के हवाले कर दिए ये खिलाफत, तो हम उनको जवाब यही देते हैं कि अक़ल का मुज़ाहरा किया करो। बात यह है कि जहाँ पर माविया जैसा आदमी जो ज़ालिम है, उसके पास लश्कर है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर वो शराइत वहाँ पर नहीं थे कि वो जाके उसके साथ जो है ज़ाहिर है कि मोमिनीन की जान और माल ये सब चीज़ें भी ज़रूरी थी। और यहाँ पर जो है बनी उमैया जो है भरपूर अपने ताकत में आ चुके थे। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने क्यों जंग की माविया के साथ? दे देते, अगर ये माविया इतना लायक आदमी था तो वही हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देना चाहिए था ना, सब कुछ दे देते कि भाई आप करें, आप बहुत लायक आदमी है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चूँकि शराइत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ के पास फराहम थे, वो लश्कर है, जंगी हालात सब चीज़ें उनके पास है अपनी जगह पे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास वो शराइत नहीं थे, तो वो उन्होंने कोई अपनी जो खुदाई खिलाफत है वो उसके हवाले नहीं कर दी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने एक मुआहिदा करके, चूँकि ये मोहताज ही नहीं थे उस तख्त पे बैठते या न बैठते, वो ज़रूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने जाके इस शख्स को जो है इनसे सुलह कर दी। सुलह इसी वजह से कि ये ज़ालिम है, ये कत्ल व गारत करेगा, और की भी है उसने कत्ल व गारत, सियासी मफाद के लिए कितने लोगों को उसने कत्ल कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह और आश्कार है, और हम लोगों को इमामत के इस मसले में भरपूर जो है वो अक़ल का मुज़ाहरा करना चाहिए, और विलायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह हमें साबित कदम रखे। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।